امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے، تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ، میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کچھ حکمتیں تھیں۔ تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے، نہ، نبی نے کیا فرمایا، بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں، اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی، یہ مسائل نہیں تھے، اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی، مالداروں میں ہی ہوتی تھی۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، جہاں چاہے نکاح کرو، اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا، حضرت عائشہ چونکہ نو عمر تھیں، ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، افیکا اشاور یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو، تمہاری آمدن کم ہے، بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے، میں چوری نہیں کروں گا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں، جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہے، بیگم کو بھی بتا دو بیگم بھوک سے مر جائیں گے، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ اسکول مہنگے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کی ٹینشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب میرے بچے اتنے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی پلاننگ والا کہے کہ آپ کے پاس بچے کو جب آغا خان میں سی ٹی اسکین کرانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ تمہارا منہ چڑھانے کے لیے پیدا کیا ہم نے، تاکہ تم ہم سے یہ اعتراض کرو۔ بھائی بچے تو پیدا ہوں گے، اب تمہاری طرح تھوڑی ہم غریب آدمی تو پھر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے، اس کے پاس تو ایک بچے کا بھی آغا خان میں علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہوتا، تو بچے تو پیدا ہوئیں گے بھائی، انسان دنیا میں آئیں گے، آپ نے اپنی جیب دیکھ کر ان کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو ٹیوٹر لگوا دو، اس کے پیسے بھی نہیں ہیں، خود جتنا آتا ہے پڑھا دو، اس کے پیسے بھی نہیں، اس کے پیسے لگتے ہی نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کرو، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو، جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے خرچ کرو، جو نہیں ہے اس میں اللہ پہ توکل کرو۔ اس طرح آپ کا خاندان بھی، یہ پریوار ہندی کا لفظ ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا پریوار بھی کیا ہوگا، آباد ہوگا، خوشیاں ملیں گی آپ کو، اللہ پہ اعتماد کرو، چہرے پہ بھی ایک رونق آئے گی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بچے بھی اللہ نے دے دیے، ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے۔ نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے، اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا، کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے، تنگ کر دیا صبر کرے، بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں۔ لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے، اسلام کے اصول کچھ اور ہیں، اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ، نقد فائدہ ملے گا، دل کا سکون، اطمینان، غربت میں بھی سکون۔